السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 262 سے 264۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں 261 تک آیات ہم نے پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 262 سے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صدقہ اور خیرات کے بعد احسان جتانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے خرچ کرنا چاہیے، مخلص انفاق کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ آیت 263 آ جاتی ہے، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم اور بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ اگر کسی ضرورت مند کو کچھ نہ دے سکو تو اچھے انداز میں جواب دو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے، وہ بندوں کی غلطیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا۔ اس میں ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ ہے اچھا اخلاق بھی ایک بڑی نیکی ہے، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ صدقے کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی ضروری ہے۔ آیت 264 آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور آخرت پر سچا ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایک چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زور کی بارش آئے اور ساری مٹی بہا کر چٹان کو صاف کر دے۔ اسی طرح ریاکاری اور احسان جتانے سے نیک اعمال کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے ریاکاری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ احسان جتلانا اور دل آزاری کرنا صدقے کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اخلاص ہر نیک عمل کی روح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون، نہیں پیروی کرتے، ما، جو، انفقوا، خرچ کرتے ہیں، منن، احسان کے ساتھ، ولا اذن، اور نہ تکلیف کے ساتھ، ولا اذن، اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس کا کسی پر احسان رکھتے ہیں، یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول، بات، معروف، اچھی، و مغفرۃ، اور مغفرت، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، صدقہ سے، یتبعها، جو کہ پیروی کرتے ہیں، اذن، تکلیف کے ساتھ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، حلیم، اور تحمل والا ہے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی چاہیے، کہہ دینی
اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے۔ اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غنی اور حلم ہے، یعنی حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لے آئے ہو، لا تبطلوا نہ تم باطل کرو، صدقات اپنے خیرات کو یا اپنے خیرات کو یا اپنے صدقات کو، بالمنی احسان کے ساتھ، ولا اذی اور تکلیف کے ساتھ، کالذی مانند اس شخص کے، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رعاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ بس پھر مثال اس کی کمثل جیسے کہ مثال صفوان پتھر کی آئی ہے، اس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ بس پھر پہنچے اس کو وابل مینا، فترکہ بس چھوڑ دے اس کو، صلدن صاف، یعنی فترکہ بس پھر کر دے اس کو، صلدن بالکل صاف ستھرا چھٹیل میدان، لا یقدرون نہیں وہ قدرت پاتے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبوا جو وہ کماتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قومی ایسی قوم کو، کافروں جو کہ کفر کرنے والی ہے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عزت دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینا برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ یاد رکھیے گا۔